بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. شوہر کے حقوق کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ میاں بیوی کی جو گاڑی ہے وہ دوستانہ چلنی چاہیے. ایک دوسرے کے حقوق وہ تو علم ہے، اس کو تو ادا کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود اس حقوق کو مانگنا نہیں ہے، بلکہ دوستانہ طریقے سے چلتے رہنا ہے اور یہ گاڑی کو آگے بڑھانا ہے. اور نکاح کیا ہے کہ انسان کے خواہش کے پوری کرنے کا ایک حلال راستہ ہے. اگر اسی کو بگاڑ دیا گیا تو پھر پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا. حلال راستہ مشکل ہو جائے گا اور برا راستہ، گناہ کا راستہ آسان ہو جائے گا. آج دنیا میں فساد اس لیے ہو رہا ہے کہ جو حلال راستہ تھا وہ تنگ ہو گیا اور حرام تھا وہ بہت کھل گیا اور لوگوں کو آسان ہو گیا. اور شریعت نے حلال کو کھلا رکھا تھا اور برے راستے کو، گناہ کے راستے کو تنگ کر دیا تھا. لیکن یہ فتنوں کے اندر کیا ہوا؟ فتنوں کا زمانہ، حلال مشکل ہو گیا، حرام آسان ہو گیا. نکاح کرنا آسان تھا، آج نکاح کرنا مشکل بنا دیا، اور جو مشکل تھا اس کو آسان کر دیا. اس لیے فرمایا برکت والا نکاح کون سا ہے؟ برکت والا نکاح جس میں سب سے کم خرچ ہو. اور ہم سمجھتے ہیں آج اس وقت امت میں جتنا خرچہ نکاح میں کر رہی ہے، او ہو الامان والحفظ، پوری دنیا میں، خالی یہاں نہیں، تم جاؤ انڈیا میں بھی، اور اس کے لیے مستقل بڑے بڑے وہ شادی خانے بنے ہوئے ہیں، اور اس کو بکنگ کیا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، اس میں کیا 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 جاتا ہے. اتنا خرچہ کرا جا رہا ہے کہ بیچارے غریب سمجھتے ہیں ہماری بیٹی کا کیسے نکاح کریں. بہت علماء کہتے کہتے تھک گئے کہ تم صرف اپنے نکاح کا پیسہ بچاؤ تو تم باطل کو ہرا سکتے ہو. تم کو ان لوگوں نے نشے میں ڈال دیا ہے. اس لیے نکاح میں خرچ کرنا ہی نہیں ہے. سادہ کرو تو آسان ہو جائے گا ہر ایک کو کرنا. سب سے زیادہ برکت والا نکاح حدیث پاک کا مفہوم میں وہ ہے جس میں بہت زیادہ آسانی ہو اور سادگی ہو. نکاح کو جتنا پھیلایا جائے گا، جتنا اس کے اندر دھوم دھڑکا ہوگا، اسی قدر سے برکت کم ہوتی چلی جائے گی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نکاح دیکھا. ہمیں تو ہر چیز میں نمونہ ہے نا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں خوشخبری سنا دی تھی کہ یہ جنت میں جائیں گے. ایک مرتبہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، حضرت عبد الرحمن مجلس میں حاضر ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی قمیص کے اوپر زرد نشان اور رنگ لگا ہوا ہے. قمیص کے اوپر حضور نے پوچھا کہ تمہاری قمیص پر یہ زرد نشان کیسا لگا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خاتون سے نکاح کر لیا ہے. لو، نبی سے زیادہ افضل، نبی تک کو بھی پتہ نہیں کیا. نبی پوچھ رہے، انہوں نے کہا میں نے نکاح کر لیا. اب وہ بات سن کے ہم ہوئے تو ارے مجھے تو بتایا بھی نہیں، غصے ہو. یہاں نبی کو بتایا، نبی کیا جواب دیتے؟ غصہ ہونے کا حق تو نبی کو تھا کہ تم نے میری وجہ سے تم ایمان میں آئے، تمہیں سکون ملا، اور تم نے مجھے نہیں بلایا نکاح میں. آج تو رشتہ داریاں کٹ جاتی ہے، پتہ چلا کہ وہ اس نے اپنی بیٹی اور بیٹے کا نکاح کرایا ہے، اور میں تو اتنا قریبی ہوں، مجھے بلایا ہی نہیں. اور یہاں حضور تک کو نہیں بلایا. حضور سے زیادہ کون قریب تھا ان کا؟ یہ زرد نشان تو انہوں میں نے نکاح کر لیا، اور نکاح کے وقت ایک خوشبو لگائی تھی. یہ خوشبو ہوتی تھی تو اس کا رنگ زیادہ وہ تھا، اور یہ خوشبو کا نشان ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارک اللہ لک وعلیک اولم ولو بشات. دیکھو نکاح ہو گیا تو دعا دے رہے کہ الحمدللہ
اچھا کام کر لیا. تو ہمیں بھی اگر کسی نے اپنے نکاح میں نہیں بلایا ہے، ہم چاہے رشتہ دار ہو چاہے ہم دوست ہو، تو ہمیں اس کو فوراً دعا دینی چاہیے. یہ سنت طریقہ ہے. دیکھو، ڈانٹنا اور تانے دینا نہیں ہے، کیونکہ جو چیز فرائض واجبات میں سے نہیں ہے اس چیز پر ہم کیوں تانا دے، ہم کیوں ڈانٹے. بارک اللہ لک و علیک، یہ کہہ دینا چاہیے. پھر فرمایا آپ نے وہ اولم ولو بشاتن، لہذا حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے برکت عطا فرمائے. پھر فرمایا ولیمہ کر لو، اور چاہے وہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. دیکھو ولیمہ کا انداز بھی، آج ولیمہ کی سنت کو تو زندہ رکھا، لیکن ولیمہ کا طریقہ کیا سنت ہے اس کو زندہ نہیں رکھا. تو سنت کی آڑ میں نفس کی ساری خواہشات پوری کر لو. بھائی سنت جو ہے، تو جو عمل سنت ہے تو اس کا کرنے کا طریقہ بھی تو سنت ہے. تو عمل تو سنت یاد رکھا اور اس کا طریقہ غیروں کا لے لیا. جی، اس لیے ولیمہ سنت ہے، لیکن ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے کتنے فرائض توڑتے ہیں. جی، اتنے فرائض توڑ رہے ہوتے ہیں ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے. ایک تو پہلے تو پیسہ نہیں ہوتا، پہلے تو پورے گاؤں کی اور پتہ نہیں کتنی برادری کو لوگوں کو جمع کرتے ہیں، پورا خاندان کو جمع کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ پیسہ نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں. تو یہ کون سی سنت ہوئی؟ یہاں تو سنت میں کولو بشاتن، جتنا تمہارے پاس ہے اتنا کر لو. کہاں ہے یہاں قرضہ لینے کا کہ کسی سے لو؟ یہاں تو نکاح ہوگا تو انسان پہلے بینک سے لون لیتا، اور بینک والے بھی دیتے، تمہارے گھر میں شادی ہے ہم تمہیں پیسہ دیں گے، لو دھوم سے شادی مچاؤ، پھر چاہے پوری زندگی رو. اس حدیث میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی صحابی ہے. لیکن نکاح کی تقریب میں صرف یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا نہیں، بلکہ ذکر تک نہیں کیا حضور کا. پھر جب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ کے بارے میں پوچھا تو اس کے جواب کے ضمن میں نکاح کی اطلاع دی. اس کے نکاح کے جواب میں اطلاع دی، اور نکاح کی خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت نہیں کی کہ تم اکیلے نکاح کر کے بیٹھ گئے، ہمیں بلایا تک بھی نہیں. اس لیے کہ شریعت نے نکاح کی تقریب پر سرے سے کوئی شرط اور قید عائد نہیں کی ہے. کسی کو بلانا ضروری ہے یہ کہیں بھی نہیں. نکاح بہت آسان ہے. کیا فرمایا؟ خود نکاح اتنا آسان ہے کہ بس دو گواہ ہو، اور نکاح پڑھانے والا اگر قاضی یا وہ بھی نہ ہو تو خود نکاح خود ہی پڑھ لے گواہوں کی موجودگی میں. خطبہ بھی اس میں سے ضروری نہیں ہے، سنت ہے. تو اب کہاں سے کسی کو بلانا ضروری ہوگا؟ یہ سب رسم ہو گئی ہے. آج نکاح کو مشکل بنا دیا گیا. جی، حالانکہ بہت آسان تھا. جس سنت آسان ہے تو اس کو آسان ہی رکھو نا، اس کو مشکل کیوں کر دیتے ہو؟ پھر وہ سنت نہیں رہتی، پھر وہ دوسری چیز ہو جاتی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خاتون سے نکاح کر لیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ، جی، تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابہ میں سے تھے اور ہر وقت حضور سے ملتے جلتے رہتے تھے، لیکن نکاح میں شرکت کی دعوت نہیں دی. اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے مبارک میں اس کام کا عام رواج تھا کہ نکاح کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا تھا. نکاح کے لیے اس خاص اہتمام نہیں کیا جاتا تھا. یہ نہیں تھا کہ نکاح ہو رہا ہے تو ایک طوفان برپا ہے نا، ایک طوفان بتایا ہے. نکاح ہو رہا ہے تو ایک طوفان برپا ہے، مہینوں سے اس کی تیاریاں ہو رہی ہے، پتہ نہیں کتنا ٹینشن لیا جا رہا ہے اور کتنا قرضہ لیا جا رہا ہے اور کتنے اللہ کے احکام ٹوٹے جا رہے ہیں، اور پورے خاندان میں اس کی دھوم ہے. اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، یوں سمجھتے. شریعت نے نکاح کو جتنا آسان کیا تھا
ہم نے اس کو اپنی غلط رسموں کے ذریعے اتنا ہی مشکل بنا دیا ہے. جی، اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے کہ لڑکیاں بغیر نکاح کے گھروں میں بیٹھی ہے. نکاح کو مشکل کر دیا. تو بغیر نکاح کے گھروں میں بیٹھی ہے. کیوں؟ کہ وہ سوچتے میرا نکاح تو اب یہ سارا چیز تو ہم سے ہو نہیں سکتا. اس کے ماں باپ بیچارے سوچتے ہیں اب وہ سیدھا سادہ کرنے جائیں گے تو رشتہ دار تانا دے رہے، اور لمبا کرنے جاؤ تو پیسہ نہیں ہے. یہ حال ہو گیا کہ آج کوئی دین پر چلنا چاہے تو اس کے لیے مشکل کر دیا، اور کوئی گناہ کرنا چاہے تو اس کے لیے آسان. بولے کرو، سارے رشتہ دار خوش، لیکن نکاح تو اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. عجیب، ہماری ذہنیت ہی الٹ گئی. اسی کو کہتے ہیں فتنہ. فتنہ کیا ہے؟ شریعت کے خلاف چلنے کو لوگ آسان سمجھیں گے اور اس کو فیشن سمجھیں گے، تو یہی اسی کا نام تو فتنہ ہے، اور دین پر چلنے کے لیے مشکل ہو جائے گا. فتنوں کا زمانہ. اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے کہ لڑکیاں بغیر نکاح کے گھروں میں بیٹھی ہے، اور اس لیے گھروں میں بیٹھی ہے کہ جہیز مہیا کرنے کے لیے پیسے نہیں. اور ایک جہیز کی ایک الگ داستان ہے کہ یہ بھی بیٹی کے ساتھ دیا جائے، یہ بھی دیا جائے، اور دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں، یا عالی شان تقریب کرنے کے لیے پیسے نہیں. اب ان کاموں کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے حلال اور حرام ایک ہو رہا ہے. یہ سب رسومات ہم نے ہندوؤں سے اور عیسائیوں سے لے لی ہے. یہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ ہندوؤں سے آیا اور کرسچنوں سے آیا ہے. یہ سب رسومات وہاں سے لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا جو طریقہ ہمارے لیے فرمایا تھا کہ وہ ہم نے چھوڑ دیا. سنت کا جو طریقہ تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، اور آج اس کا نتیجہ ہے کہ حلال کے راستے بند ہے، اور حلال طریقے سے خواہش پوری کرنے کے لیے بہت مال و دولت والا ہونا ضروری ہے. حلال طریقے سے اگر اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو بہت زیادہ مال و دولت ہونا ضروری ہے. لاکھوں روپیہ ہو تب جا کر نکاح کر سکے گا، ورنہ نہیں. اور دوسری طرف حرام، کہ ظاہر بات حلال مشکل ہوگا تو حرام آسان ہو جائے گا، اور حرام مشکل ہوگا تو حلال آسان ہو جائے گا. دونوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز آسان ہوگی. جب حلال جو تھا وہ مشکل ہو گیا تو پھر حرام، دوسری طرف حرام کے ذرائع چاروں طرف سے چوپٹ کھلے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ اس کو کرنے والے کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا. دیکھو، گناہ کرنے والے کو عزت کی نظر سے، اور دین پر چلنے والے کو، حلال طریقے سے انسان چلنے والے کو، اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. دیکھو ہمارے دماغ کیسے ہو گئے. تو جب چاہے جس طرح چاہے پوری کر لے. دن رات گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، فلمیں آ رہی ہے، اس کے ذریعے نفسانی اور شہوانی جذبات کو ابھارا جا رہا ہے اور ان کو بھڑکایا جا رہا ہے. اگر بازار میں نکلو تو آنکھوں کو پناہ ملنی مشکل ہے، اور اس کے نتیجے میں فحاشی اور عریانی اور بے غیرتی اور بے حیائی اور بے پردہ کی لعنت مسلط ہو رہی ہے. لہذا ان رسومات نے ہمارے معاشرے کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا. یعنی گناہ کے راستے بہت ابھارے، خواہشات اس کے ذریعے سے ابھارا. بازار میں جاؤ تو ہر جگہ پر نکاح کو ڈالنا اور کرنا اور چلنا سب آسان ہو گیا، اور نکاح مشکل ہو گیا. جہیز سمجھتے ہیں لوگ کیا کہ دین کی اتنا داؤدی. تو یہ جہیز تو یہاں تو اتنا زیادہ نہیں ہے. ہندوستان میں بعض علاقوں میں ہو جہیز کی لعنت بہت خطرناک، بہت خطرناک. اس معاملے میں سب سے زیادہ ذمہ دار ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو کھاتے پیتے امیر اور دولت مند گھرانے کہلاتے ہیں. اس عذاب سے نجات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کھاتے پیتے اور امیر کہلانے والے لوگ اس بات کا اقدام نہ کرے کہ ہم اپنے خاندان میں شادیاں اور نکاح سادگی کے ساتھ کریں گے. یہ خاص کر کے مالداروں نے وہ نکاح کر کے اتنا سارا وہ جھمیلا کر دیا، تو اب غریب کو بھی وہی رواج پر چلنا پڑے گا. اس وقت مالدار اپنی بیٹی کا
بالکل سمپل نکاح کرے تو وہ نمونہ بنے گا کہ دیکھو اس کے پاس مال تھا لیکن اس نے دین کو زندہ کیا، تو غریب کی بچیاں بھی شادیاں کر لیں گی. نکاح سادگی کے ساتھ کریں گے اور ان غلط رسموں کو ختم کریں گے. اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی. اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی، اس لیے کہ ایک غریب آدمی تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنے سفید پوشی برقرار رکھتے ہوئے اور اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے مجھے کام کرنا ہی ہے. دیکھو یہ بھی ایک دین ہے، یہ نکاح کا دین. نکاح کا دین ہماری زندگی میں نہیں ہے. تو اس سے پہلے معاملات کا دین گیا اور بہت سارے دین الگ الگ گئے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا دین ہے، اس کو سیکھنا ہے. تو یہ نکاح کا دین ہے کہ نکاح ایک تو وہ بتایا کہ منگنی کیسی ہونی چاہیے، لڑکی کیسی ڈھونڈنی چاہیے، پھر اب نکاح کیسے کرنا چاہیے، پھر نکاح کے بعد جو اولاد آتی ہے پھر اس کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، اس کا دین الگ ہے. نکاح کا دین الگ ہے اور رشتہ ڈھونڈنے کا دین الگ ہے. دیکھو ہر ایک اپنا اپنا دین پر عمل کرنا. ڈھونڈنے میں بھی ہمارے پاس دین نہیں ہے، نکاح کرنے میں بھی دین نہیں ہے، اولاد ہوگی تو اولاد کی تربیت میں دین نہیں ہے. تو دین تو ہے ہی نہیں، اور 5 وقت کی نمازی ہے. ہر ایک کا دین سیکھنا ہے اس نمازوں کے ساتھ ساتھ. جیسے نماز فرض ہے اسی طریقے اس کا دین بھی سیکھنا فرض ہے، ورنہ کیا ہوگا، انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. تو فرمایا تو وہ اب بیچارہ ایک بوڑھا آدمی ہے، وہ بھی کہتا ہے مجھے اپنی ناک اونچی رکھنی ہے، تو وہ پھر اس کو کام کے لیے پیسہ نہیں ہے تو نہیں کرے گا، بیٹھا ہے اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوگا. اگر لڑکی کو جہیز نہیں دیں گے تو سسرال والے تانا دیا کریں گے. انڈیا میں بعض علاقے سے ہے کہ ان کو جہیز کے اندر مانگ ہوتی، مانگ کا دیکھو ایک گاڑی چاہیے، کوئی تو بائک مانگتے ہیں اور کوئی زیادہ وہ ہو تو کہے گا ہمیں کار چاہیے. پھر اس میں ایک بیڈ ہو، اس میں فریج ہو، اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا، گھر کے کتنے سارے سامان، کس کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ. اب یہ ساری ذمہ داری شوہر کے ذمے ہے، اور یہاں شوہر لڑکی سے مانگ رہے ہیں. ایک جہیز کی ایک رسم چلی ہوئی ہے. اب بیچارے باپ کے پاس کچھ ہوتا نہیں، یا باپ کی 5 بیٹیاں ہیں، تو کیا ایک ایک بیٹی میں اتنا وہ مانگتے ہیں جہیز، جس میں 8 10 لاکھ خرچ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ان کی شادی کا وہ پرچے بنانا، اور اس کے بعد ہال بکنگ کرنا، اور اس کے بعد کھلانا پلانا، وہ الگ خرچہ. اب غریب باپ ایک بیٹی تھوڑی ہے، اس کی 5 بیٹیاں ہیں، کیسے کام کرے گا. بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہے، بڑی عمر ہو جاتی ہے، نکاح نہیں کرا پاتے، کیا کرے، ایک بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے. اور اگر کبھی شادی کر لی چلو اور کچھ نہ دیا تو سسرال والے تانا دیا کریں گے، لڑکی کو بھی اس باپ کو بھی، دیکھ تو کچھ بھی لے کے نہیں آئی، تو ایسی ہے ویسی ہے. اب تانا دے دے کر اس کا دماغ خراب کر دیں گے. سسرال والے تانا دیا کریں گے، کیا لے کر آئی تھی تو. آج جہیز کو شادی کا ایک لازمی حصہ سمجھ لیا گیا ہے. جہیز کی رسم یہاں پر تو اتنا مجھے یاد نہیں، اور یہاں شاید کمی ہے، لیکن ہندوستان کے سب جگہ پر نہیں، بعض علاقوں میں یہ رسم تو اتنی فرائض میں سے ہو چکی ہے. اور وہ پھر کیا سمجھتے پتا ہے، یہ سمجھے کہ لڑکی کی اب باپ کے مرنے کے بعد لڑکی کو وراثت نہیں دی جاتی. بولے جہیز میں تمہیں دیا تھا وہ ختم ہو گیا. اب بھائی جو ہے لڑکی کو کچھ نہیں دیتے وراثت میں. تو یہ اس طریقے سے سارا چلتا ہے، بولے یہی وراثت ہوگی. تو وہاں سے اس کو محروم کر دیتے ہیں، عام رواج ہو گیا وہاں پر. تو پھر اس کو بار بار سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی نہیں، یہ جو دیا جاتا ہے کہیں تو زیادہ دیتے ہیں، اور ہاں لڑکی کو کچھ نہ کچھ تو ہم دیتے ہیں، کچھ زیورات بنا دیتے ہیں، کچھ گھر کی ضروریات کا کچھ سامان لا کر دے دیتے، ٹھیک ہے وہ تو حرج نہیں ہے. لیکن کا دے دیا ہے اب تمہیں جہیز میں نہیں ملے گا، وہ وراثت میں نہیں ملے گا، نہیں، وراثت میں پورا حصہ ہے. یہ وراثت میں نہیں گنا جاتا. خود سن لے خصوصاً ہندوستان والے کہ وہ لوگ اس کو وراثت میں گنتے. تو فرمایا ایک لازمی حصہ سمجھ لیا گیا ہے جہیز میں چیز گرہستی کا سامان، گرہستی کا سامان مہیا کرنا جو شوہر کے ذمہ واجب تھا وہ آج بیوی کے باپ کے ذمہ واجب کر دیا ہے.
گویا کہ وہ باپ اپنی بیٹی اور اپنے جگر کا ٹکڑا بھی شوہر کو دے دے اور اس کے ساتھ لاکھوں روپیہ بھی دے دے. لو اب ذرا سوچو کتنا مشکل. ایک تو جگر کا ٹکڑا جا رہا ہے، پھر اوپر سے مال بھی دے رہے. یہ کیا کم تھا؟ جگر کا ٹکڑا جا رہا ہے. تو یہ ساری رسمیں بنا دی گئی ہیں. جی تو شوہر کو دے دے اور اس کے ساتھ لاکھوں روپیہ بھی دے، گھر کا فرنیچر مہیا کرے اور اس طرح وہ دوسرے کا گھر آباد کرے. شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو کچھ چیز دینا چاہتا ہے تو وہ سادگی کے ساتھ دے دے. بہرحال جو متمول اور کھاتے پیتے گھرانے یعنی مالدار گھرانے کہلاتے ہیں، ان پر یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ جب تک اس سادگی کو نہیں اپنائیں گے اور اس کو ایک تحریک کی شکل میں نہیں چلائیں گے، اس وقت تک اس عذاب سے نجات ملنی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ بات ہمارے دلوں میں ڈال دے. جی صوفے کا بھی پورا سیٹ ہو، یعنی وہ ہال کے جو شادی کا جو دن ہوتا ہے، پھر اس میں ساری ریاکاری، وہ جو کچھ بھی اس نے اپنی بیٹی کو دیا ہے وہ سارا سب کے سامنے لائے. پھر لوری آتی ہے، اس میں سب بھرا جاتا ہے، اس میں کباٹ ہوتا ہے، صوفہ سیٹ ہوتا ہے، بائک ہوتا ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. وہ سارا پھر بھر کر ہو جاتے ہیں، ان کے گھروں میں پھر سجاتے ہیں. یوں کیا لاتے، لڑکی کیا لاتے، لڑکی کے ساتھ پورا گھر لے آتے. ایک حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرأة لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے لیے کسی کو یہ حکم دینا جائز ہوتا کہ ایک شخص دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں، لہذا میں یہ سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیتا. اتنا شوہر کا حکم بتایا، کرنا نہیں ہے، لیکن یہ شوہر کی اہمیت ہے. لیکن اگر اس دنیا میں کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. شوہر کو حکم. یہ دونوں کا تعلق ہے زندگی کے سفر میں. جہاں مرد عورت ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں مل کر ایک گھر ہوتا ہے. یاد رکھو، دو الگ الگ گھر نہیں ہے. علم و ذکر مل کر جیسے دین بنتا ہے، ویسے بیوی اور شوہر مل کر ایک دین بنتا ہے. اگر وہ اکیلا ہو اور یہ اکیلے ہو تو دین نہیں ہے، ادھورے ہے. ابھی دین کامل نہیں ہوا ہے. کامل دین دونوں مل کر ہوتا ہے، پھر وہ گھر کامل بنتا ہے. ورنہ وہ گھر بھی ادھورا ہے جس میں صرف مرد ہی ہے. تو فرمایا زندگی کے سفر میں جہاں مرد اور ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر اور نگران بنایا ہے، قوام بنایا تھا لفظ. اس امارت کے علاوہ اور جتنی امارتیں ہیں وہ سب وقتی اور عارضی ہے. یہ ایسا امیر بنایا ہے شوہر کو کہ پرماننٹ ہے. باقی اس کے علاوہ جتنے لوگوں کو امیر بنایا جاتا ہے وہ ٹیمپریری ہے کہ نہیں؟ کبھی کچھ لوگ جمع ہو گیا، بھائی ایک امیر بنا دو. وہ مجلس ختم ہو گئی، وہ امیر ختم. دوسری مرتبہ جمع ہوگی، دوسرا امیر. تو ہر جگہ پر یہ جو شوہر جو اس کو امیر اللہ نے بنایا وہ پرماننٹ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پرماننٹ ہو. وہ سب وقتی اور عارضی امیر ہوتا ہے. دیکھو کتنا بڑا ہے کہ اس کو بدلنے سے کوئی بدل سکتا ہی نہیں ہے. قوام بتا ہی دیا ہے. آج ایک آدمی امیر اور حاکم بن گیا یا ملک کا بادشاہ بن گیا. آج دیکھو ایک آدمی امیر اور حاکم بن گیا
یا ملک کا بادشاہ بن گیا، لیکن اس کی حاکمیت اور بادشاہت اور امارت ایک مخصوص وقت تک کے لیے ہے. کل تک حاکم اور امیر بنا ہوا تھا اور آج وہ جیل خانے میں ہے. کیا ہو؟ اس کی امارت ختم، اس کی حکومت ختم. جی، آج وہ جیل خانے میں. کل تک تو بادشاہ بنا ہوا تھا اور آج 2 کوڑی کے لیے پوچھنے کو تیار نہیں ہے. لہذا یہ امارتیں اور حکومتیں آنی جانی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے. لیکن میاں بیوی کا تعلق یہ زندگی بھر کا تعلق ہے. یہ آج کل نہیں ہے کہ آج شوہر حاکم ہے اور امیر ہے اور قوام ہے تو نہیں، اور کل وہ بدل جائے گا، کل بیوی ہو جائے گا. ایسا نہیں. یہاں تو ہمیشہ کے زندگی بھر کا یہ تعلق ہے. یہ زندگی بھر کا تعلق ہے، دم دم کے ساتھ ہے، ایک ایک لمحے کی رفاقت ہے. کچھ وقت کے لیے بھی ہٹ نہیں سکتی اس کی امارت، کچھ وقت کے لیے بھی نہیں. جی، لہذا اس تعلق کے نتیجے میں مرد کو جو امارت حاصل ہوتی ہے وہ مرتے دم تک برقرار رہتی ہے، یا جب تک نکاح کا رشتہ برقرار ہے. نکاح کا رشتہ ہے تو وہ امارت بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اس لیے یہ امارت عام امارتوں سے مختلف ہے. امارت یعنی امیر کا، یہ عام امارتوں سے مختلف ہے. دوسری امارتوں میں حاکم کا محکوم کے ساتھ، امیر کا رعیت کے ساتھ صرف ایک ضابطے کا دستور اور قانونی تعلق ہوتا ہے، حقیقی نہیں، ضابطہ. لیکن میاں بیوی کا تعلق محض ضابطے اور قانون اور محض خانہ پوری کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ دلوں کا جوڑ ہے. یہ دلوں کا تعلق ہے، یہ دلوں کا جوڑ ہے اور دلوں کا تعلق ہے. جی، میاں بیوی کا تعلق. اس لیے کہتے ہیں نا، ایک جان 2 قالب. ایک جان، قالب کہتے ہیں جسم کو، اور جان روح کو. تو دونوں کو مل کر ایک روح ہو جاتی ہے، لیکن جسم الگ الگ ہے، دونوں مل کے ایک ہے. اس کو کہتے ہیں ایک جان 2 قالب. ویسے بھی آپ لوگ آپس میں تو میری جان 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 کرتے رہتے ہیں، چاہے سچ ہو کہ چاہے جھوٹ ہو، لیکن جان جان کہتے رہو، پیچھے گالیاں دیتے رہو. وہ جان نہیں ہے، یہ وہ ہے ایک جان 2 قالب. تو خیر، ہر ایک کی اپنی جان کو جان بنا دے اور اپنی جان اس کی جان کے اندر مکس کر دے کہ کوئی سمجھ نہیں پائے، خالی جسم سے سمجھ سکے، ورنہ دونوں کی ایک ہی جان ہے. تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں محبت. تو محض خانہ پوری تعلق نہیں، بلکہ دلوں کا جوڑ ہے اور دلوں کا تعلق ہے جس کے اثرات ساری زندگی پر محیط ہے، جس کے اثرات ساری زندگی پر پڑتے ہیں. اسی واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ وہ اس کی زندگی بھر کے سفر کا امیر ہے. اس لیے بیویاں سمجھ لے، وہ خواہ اپنے گھر اپنی یہ ازدواجی زندگی کو بگاڑے نہیں، بلکہ شریعت نے صاف صاف بتا دیا کہ ہماری آسانی والی زندگی اور اللہ کا تعلق چاہیے تو شوہر کو بڑا بنا کر چلتے رہے. اور شوہر میں اگر دین نہیں ہے تو آپ ان کے اندر دین لانے کی بڑی اچھی طریقے سے محنت کر سکتے، آرڈر سے نہیں، ان کو پیار محبت سے، کچھ قصے کہانیاں سنا کر، کچھ ادھر ادھر کی، ضرور ان کی خدمت کر کے ان کو جیت لے، اور خدمت کر کے ان کے دل کو جیت لیا ہے. اب ان کو کہا جائے گا کہ آپ یہ بات کو ذرا فلاں مولانا سے پوچھ کر آؤ، تو پوچھتے پوچھتے ان کی مولانا سے دوستی ہو جائے گی. تو بیویوں کو چاہیے کہ اگر وہ دیندار ہے تو اپنے شوہروں کو دین کی طرف متوجہ کرے، اور شوہر اگر دیندار ہے تو اپنی بیویوں کو دین کی طرف متوجہ کرے. یہ دونوں محبتوں سے کرے، حکم نہ کرے. بیوی نمازی نہیں ہے تو شوہر کا کام نہیں ہے کہ آرڈر سے نماز پڑھاوے، نہیں، اس کو کہتے رہے 1-2 سال میں وہ نمازی بن جائے گی. لیکن پہلے ہی دن سے آرڈر دے دیا نماز میرے گھر میں نماز کے بغیر نہیں چل سکتا ہے، بھئی آرڈر نہیں ہے. اس نے زندگی پر نہیں جانتی تھی، نماز نہیں پڑھا ہے، اب ہمیں اس کو نمازی بنانا ہے تو ٹائم لگے گا. تو بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر کے سفر کا یہ امیر ہے، اور دونوں یعنی ان دونوں کا تعلق دلوں کا جوڑ ہے، دلوں کا تعلق ہے. اور باقی حاکم اور محکوم، حکومت اور پبلک جو ہے، ان کا تعلق وقتی تعلق ہے. جی.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے فرائض کی طرف توجہ دلاتے ہیں، ہر شخص کو اس کے فرائض کی طرف توجہ دلاتے ہیں. حضور کی یہ سنت ہے. جب شوہر سے خطاب تھا اس وقت ساری باتیں عورت کے حقوق کے بارے میں بیان کی جا رہی تھی کہ عورت کے یہ حق ہے، یہ حقوق ہے. پہلے کہیں عورت کے بارے میں، عورت کے یہ حقوق ہے. اب جب عورت سے خطاب ہو رہا ہے تو عورتوں کو اس کے فرائض کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد تمہارے لیے سب سے زیادہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد تمہارے لیے سب سے زیادہ قابل احترام اور سب سے زیادہ قابل محبت ہستی اگر اس زمین پر ہے تو وہ تمہارا شوہر ہے. یہ سمجھ لو، شوہر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پورے معاشرت کو صحیح چلانے کے لیے شوہر بہت بڑی کردار میں ہے. اب شوہر بھی اپنے حق کو نہیں جانتا ہے، بیوی بھی نہیں جانتے ہیں، بس اپنی خواہشات پوری کرنا جانتے ہیں اور کچھ نہیں. اس کا کیا اثر آتا ہے؟ دیکھو کیا الفاظ ان کے. یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد تمہارے لیے سب سے زیادہ قابل احترام اور سب سے زیادہ قابل محبت ہستی اس روئے زمین پر اگر ہے تو تمہارا شوہر ہے. جب تک یہ نہیں سمجھوں گی شوہر کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کر پاؤں گی. اسے شوہر ہے، شوہر کو بناؤ دین، شوہر کو اللہ والا کے پاس بھیجو اور وہ وہاں سے اللہ کا تعلق لے کر آئے گا تو پھر ہم اس سے سیکھے اور اپنے گھر کے اندر اللہ کا تعلق، اور عورتیں بھی اللہ سے جڑ جائے گی. ورنہ اگر عورت کو کچھ نہ ملا وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کر کے اللہ تک پہنچ جائے گی. تو خاص کر کے ان عورتوں کو، ان بیویوں کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی شیخ کو پکڑے اور پھر ان سے باقاعدہ بیعت کرے اور ان سے بات کرے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ان کا سب کچھ اپنا شوہر ہے. ان کی خدمت اور ان کے حقوق کو اگر گھر میں ادا کرتی رہی تو امید ہے کہ اللہ کا تعلق اس کو مل جائے گا. اور اگر اس سے بھی زیادہ ترقی کرنی تو اپنے شوہروں کو ایسے اللہ والوں کے پاس بھیجے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھو بیویوں کے لیے کتنا آسان کر دیا. آج ہمارے ذہنوں میں اپنے شوہر کی یہ اہمیت نہیں ہے کہ روئے زمین پر اگر ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی قابل محبت ہے تو وہ ہمارا شوہر ہے. کیونکہ دل تو محبت کر کے رہے گا، یہ بحر محبت ہے. یہ محبت کر کے رہے گا، لاکھ بچا تو اس کو یہ کسی پر بھی مر کے رہے گا. تو ہمیں اس سے چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت بٹھانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے شوہر کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا دے، یہ نیت کر کے کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے، میرے نبی نے حکم دیا ہے کہ تمہیں اگر ہمارا تعلق چاہیے تو اپنے شوہر کے راستے سے آؤ. اور آج دیکھو سب سے زیادہ گھٹیا تعلق ہے بیویوں کے لیے تو شوہر کے ساتھ، اور شوہر کے لیے بیویوں کے ساتھ. سب سے گھٹیا بنا دیا ہے جو شریعت نے سب سے بڑھیا بنایا تھا. تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے گھر کو ہی صحیح کر لیں، اپنے گھر کو صحیح کر لو. آج بیچارے بہت سارے لوگ جو ابھی تو بوڑھے ان کے ماں باپ ہے، وہ ماں باپ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہماری تو سمجھ میں آ گئی ہمارے ماں باپ آپس میں جھگڑ رہے. بڑھاپے میں اس رشتے کو سمجھے ہی نہیں ہے. اگر اس رشتے کو سمجھ جائیں گے کہ کتنا اہم والا ہے، کہ کتنی فضیلت بتائے. ایک تو اس روئے زمین پر محبت کے قابل ہے تو شوہر ہے، دوسرا اگر تمہارا امیر ہے پرماننٹ تو شوہر ہے، اور تیسرا اللہ اگر حکم دیتا کسی کو سجدہ کرنے کا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ کر. کتنی ساری فضیلت ہے. تو آج سے جتنی بیویاں ہیں وہ یہ سمجھ لے کہ ہمارے شوہر یہی ہمارے تاج ہے اور انہی کے واسطے سے ہم آگے جا سکیں گے. ان کو چھوڑ کر اگر ہم نوافل والی عبادت کر کے اگر آگے بڑھنا چاہے تو سن لے کبھی نہیں بڑھ سکتے، کبھی نہیں بڑھ سکتے. ان کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے وقت ہو تو نوافل بھی کرے تو انشاءاللہ وہ مدد دیں گے اور زیادہ ترقی ہوگی. لیکن پہلا یہ ہے اب ان کا کتنا خیال رکھنا ہوگا.
ہاں اب بہت ساری سوال ہوتے ہیں کہ ہمارے شوہر تو یہ جانتے نہیں ہیں اور یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. بھائی یہ تو ہوتا رہے گا، تربیت کرنی ہوتی ہے. بعض مرتبہ بیویاں سمجھدار ہے تو شوہروں کی تربیت کرے، ان کی ہیلپ کرے، ان کو سمجھاوے، ان سے کہے کہ ان سے پوچھو، ان سے مشورہ لو، ان سے کرو، اور کیا بتائیں ہم کو بتاؤ. تو اپنے شوہروں کو آگے بڑھاوے، ان کو سائٹ نہ سمجھے. آج کل بیویوں نے بھی سوچ لیا کہ چلو ہم بھی اپنا سائٹ بزنس کر لیتے، کبھی کچھ ہوا تو اپنا گھر چلائیں گے. کیوں اپنے آپ کو پہلے سے ذہن میں یہ ڈال دیا ہے؟ مل کے رہے، مل کے. اسی لیے تو بتایا کہ اس رشتے کو سنبھال کر لے کے جانا، موت تک. ولایت نہیں مل سکتی تو کیا ملے گا؟ ارے ملا کہ نہیں؟ ایک ایمان کو سنبھالنا ہے، ایک میاں بیوی کے رشتے کو سنبھالو بس. ویسے جھگڑے کے ساتھ نہیں سنبھالنا، ایسی محبتوں کے ساتھ. جب رہنا ہی ہے تو محبتوں کے ساتھ رہو نا. فرمایا جب تک یہ بات نہیں سمجھو گی، شوہر کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کر پاؤ گی. اسی لیے تو ہم نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہم نے یہ حق سمجھا ہی نہیں ہے. کہ میرا شوہر کا پڑھا لکھا ہے، میرے پاس تو ڈگری، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں جانتا. اس کو تم نے حقیر بنا لیا تو یوں سمجھو کہ تم نے امیر کو حقیر سمجھا، اور امیر کو حقیر سمجھ لیں گے تو پھر ہماری ترقی رک جائے گی، بلکہ نقصان کا اندیشہ ہے. البتہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سب پر مقدم ہے. جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر نہ باپ کی اطاعت، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو نہ باپ کی اطاعت، نہ ماں کی اطاعت، اور نہ شوہر کی اطاعت، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد شوہر کا درجہ. یعنی ہمارے درمیان میں اگر اللہ کا حکم آ گیا، جیسے نماز فرائض میں سے آ گیا، تو پھر ہم پہلے اللہ کی بات کو مانیں گے. تو اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے، کون سا؟ فرائض اور واجبات کا. اس کے بعد اگر کوئی حکم ہے اور اہمیت ہے تو وہ شوہر کا درجہ ہے. اس کو خوش کرنے کی فکر کرو، اور اس حقوق ادا کرنے کی فکر کرو، اور اس کی اطاعت کی فکر کرو. اب یہ نئی جو تہذیب ہے، مغربی زندگی، ویسٹرن لائف، جی اس کی ہر چیز کیا ہے؟ الٹی ہے کہ نہیں؟ تو ہم سب کون سے ہیں؟ سب الٹے ہیں. ابھی سب کو سیدھا ہونا ہے. ہم سب الٹے ہو گئے ہیں. ویسے ظاہر میں دکھنے میں تو سیدھے دکھ رہے، لیکن دماغ کی سوچ الٹی ہے، آنکھوں کا دیکھنا الٹا ہے، کام کرنا الٹا ہے، دلوں میں فکر اور دلوں کی محبت الٹی ہو گئی ہے. تو اب اس کو سب کو سیدھا کرنا ہے. الٹا ہونا یہ فطرت ہے، سیدھا کرنا یہ دین ہے. تو جدید تہذیب کی ہر چیز الٹی دیکھو. آج ہمارے دور میں ہر چیز کے اندر الٹی گنگا بہنے لگی. کیسے بہنے لگی؟ الٹی سے پہلے بھی بات آ گیا نا، جیسے الٹی گنگا بہنے لگی ہے. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ پہلے بھی گزرا، فرمایا کرتے تھے کہ آج کی تہذیب میں ہر چیز الٹی ہو گئی. یہاں تک کہ پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوا کرتا تھا. ارے چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا تھا نا، چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا تھا، اور اب بلب کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے. بلب بھی تو ایک چراغ ہے، اس کے اوپر اندھیرا، اس کے نیچے اجالا ہے. تو دیکھو الٹی ہو گئی، ہر چیز الٹی ہوئی. یہاں تک کہ پہلے چراغ، اب بلب کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے. اس درجہ الٹی ہو گئی کہ گھر کا کام کاج اگرچہ شرعن عورت کی ذمہ واجب نہ ہو، گھر کا کام کاج اگرچہ شرعن عورت کے ذمہ واجب نہ ہو، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سنت ضرور ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ ارے گھر کا ہر کام کیا کہ نہیں کیا؟ تو واجب تو نہیں تھا، لیکن حضرت فاطمہ کی سنت تو ضرور ہے نا. تو ہم بھی تو یہ سوچے کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کر رہی. وہ ہر کام، پانی بھرتی تھی، برتن مانجتی تھی، کپڑا دھویا کرتی تھی، یہاں تک کہ سب کام گھر کے وہی کرتی تھی. اللہ، یہ سنت ضرور ہے، اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر کا سارا کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی. اور دوسری طرف عورت کو شوہر کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ان کی اطاعت کرو. اب اگر ایک عورت گھر کا کام کاج کرتی ہے اور اپنے شوہر اور بچوں کے لیے کھانا پکاتی ہے
تو اس پر اس کے لیے اعلیٰ ترین اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. بتاؤ کیا کہہ رہے؟ اعلیٰ ترین اجر و ثواب لکھا جاتا ہے اگر وہ گھر کے کام کاج کرتی ہے اور کھانا پکاتی ہے، کیونکہ عبادت بن جاتا ہے، اعلیٰ ترین اجر. اب اس نے اگر کوئی نوافل نہیں پڑھی ہے تو بھی اس کو اعلیٰ ترین اجر مل رہا ہے. لیکن آج کی الٹی تہذیب کا فیصلہ یہ ہے کہ عورت کا گھر میں بیٹھنا اور گھر کا کام کاج تو رجعت پسندی، دقیانوسیت اور پرانا طریقہ ہے. آج کل کا طریقہ کیا ہے؟ الٹی گنگا، کہ عورت کا گھر میں کام کاج کرے تو بولے تم تو بیکورڈ ہو. ابھی تو زمانہ بدل گیا ہے، تمہیں کیا، تم اب باہر نکلو، اور تم باہر نکل کر بھی تم باہر سے پیسہ کماؤ. آج الٹی تہذیب کا فیصلہ ہے کہ عورت کا گھر میں بیٹھنا اور گھر کا کام کاج تو دقیانوسیت اور پرانا طریقہ ہے، اور یہ عورت کو گھر کی چار دیواری میں قید کرنا ہے. کیا کہتے ہیں وہ لوگ کہ تم تو قید ہو، لیکن اگر وہی عورت ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بن کر 400 آدمیوں کو کھانا کھلائے، ان کے سامنے ٹرے سجا کر لے جائے اور 400 آدمیوں کی ہولناک خواہشات والی نگاہوں کا نشانہ بنے، تو یہ کہتے ہیں ماشاء اللہ کہیں گے. پھر وہاں بھی تو خدمت ہی ہو رہی ہے نا. اپنے شوہر کی خدمت کرے تو کہیں گے کہ یہ بیکورڈ ہے، اور ایئر ہوسٹس میں بیٹھ کر 400 مردوں کی خدمت کرے تو کہتا ہے یہ ماڈرن ہے. جی، ایک شخص اس سے کوئی خدمت لے رہا ہے، پھر دوسرا شخص اس سے کوئی اور خدمت لے رہا ہے، اور بعض اوقات تو بلا وجہ خدمت لیتے ہیں، ایئر ہوسٹس بن جاتے ہیں. تو وہاں پر مرد کو دیکھو، کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، کسی سے بیل بجا کر اس کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ تکیا اٹھا کر دے دو اور یہ کام کر لو. اس خدمت کا نام آج کی جدید تہذیب میں آزادی ہے. جی فریڈم. تو وہاں مختلف، تو وہاں کتنی بار بار اس کو کتنی ذلت، لیکن اس ذلت کو عزت سمجھا جانے لگا، اور عزت کو ذلت سمجھا جانے. یہ الٹی گنگا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ وہ ذلت کی چیز تھی لیکن اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. شوہر کی گھر میں بیٹھ کر خدمت کرنا یہ عزت کی چیز تھی، اس کو ذلت کی نگاہ دیکھ رہے ہیں. کہ آج اس کا نام جدید تہذیب کی آزادی ہے. اور اگر وہی عورت گھر میں اپنے شوہر اور اپنے بچے اور اپنے بہن بھائی کے لیے خدمت انجام دے تو اس کا نام دقیانوسیت اور یہ ترقی کے خلاف ہے اور بیکورڈ گنا جاتا ہے. بتاؤ، تو جس کو کہتے ہیں دماغ الٹا ہو گیا، مسئلہ ارتقا آ گیا. یعنی الٹے کو سیدھا سمجھ رہے ہیں. یہ یاد رکھو، جو فتنوں کا دور ہے اس دور میں الٹی چیز ہمیں سیدھی نظر آئے گی، اور جو دین سیدھا تھا وہ ہمیں الٹا نظر آئے گا. یہ حدیث میں ہے، حدیث میں ہے. کیا ہے؟ فَكَيْفَ بِكُمْ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. تو اس میں سے ان کا ایک جملہ ہے کہ کیا، تو فرمایا نیکی کو گناہ سمجھیں گے اور گناہ کو نیکی سمجھیں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا بھی وقت آئے گا؟ بولے ہاں. بولے اس سے بھی زیادہ سخت وقت آئے گا. کیا؟ کہ گناہ کا حکم دیا جائے گا، کرنے کو کہا جائے گا، اور نیکی سے روکا جائے گا. وہ اس سے بھی زیادہ سخت زمانہ. نیکی سے روکا جائے گا. ابھی تک تو کیا تھا کہ گناہ کو نیکی سمجھ رہے تھے اور نیکی کو گناہ سمجھ رہے تھے، تو یہ زمانہ تو پھر بھی ٹھیک تھا. فرمایا اس سے بھی برا زمانہ آئے گا. دیکھو الٹ، یعنی اور الٹا دماغ ہوتا جائے گا. کہا کہ گناہ کا حکم دیا جائے گا، اس کی دعوت دی جائے گی، اس کو چلایا جائے گا الگ الگ طریقوں سے، اور نیکی کو نیکی سے روکا جائے گا، اس کی برائیاں بیان کی جائے گی، اور اس میں تمہارا نقصان بتلایا جائے گا، جو آج کل ہو رہا ہے. کہ گھر میں بیٹھ کر شوہر کی خدمت کرے، بچوں کو پالے، تو کہتے یہ برا ہے اور تم دقیانوسی ہو اور تمہیں قید کر دیا ہے، تمہیں یہ ہے وہ ہے، اور باہر نکل کر اور سب کی خدمت اور سب کی شہوت بھری نگاہوں کو برداشت کرو. فرمایا یہ تمہاری ترقی ہے. یہ الٹا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس میں 4-5 چیزیں تھی اس حدیث میں.
جو اللہ کے رسول نے. تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ ایسا بھی زمانہ آئے گا؟ کہاں اس سے بھی زیادہ ہوگا برا، اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. تو کیا ہو گیا؟ آج جو سچ تھا، صحیح تھا، جو اسلام کے موافق تھا، اس کو کہتے ہیں بیکورڈ لوگ، اور جو اسلام کے خلاف کام کرنے والوں کو کہتے ہیں یہ ماڈرن لوگ، اور یہ صحیح طریقے پر عزت والے. اگر وہی عورت ہوٹل میں ویٹرس بنی ہوئی ہے اور دن رات لوگوں کی خدمت انجام دے رہی ہے، کھانا کھلا رہی ہے، تو وہ آزادی نسواں کا ایک حصہ ہے کہ عورت آزاد ہے. یا وہ کسی کے سیکرٹری بن جائے، یا عورت کسی کی گرل فرینڈ بن جائے، یہ تو آزادی ہے. اور اگر یہی عورت کام گھر میں رہ کر اپنے شوہر، اپنے بچوں اور ماں باپ کے لیے کام کرے تو اس کو دقیانوسیت کا نام دیا گیا ہے. خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا نام خیرت. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا باتیں ہیں. اللہ. عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عورت کی ذمہ دنیا کی کسی فرد کی خدمت واجب نہیں، کسی فرد کی خدمت واجب نہیں، نہ اس کے ذمے کوئی ذمہ داری ہے، نہ اس کے کندھوں پر کسی کی ذمہ داری کا بوجھ ہے. تم ہر بوجھ، ہر ذمہ داری سے آزاد ہو، شریعت نے عورت سے کہا. لیکن صرف ایک بات ہے کہ تم اپنے گھر میں قرار سے رہو. شریعت نے کہہ دیا نا، کیونکہ یہ شریعت کے ہر حکم کو توڑ رہے. فتنے میں کیا ہوگا؟ تو شریعت نے حکم دیا تھا کہ عورت تمہارے گھر میں مقید ہے، تو انہوں نے وہ قید کو لے کر اس کو اچھالا کہ نکالو گھر سے باہر. کیونکہ شریعت گھر میں رہنے کو عزت سمجھتی ہے، انہوں نے شریعت کو مٹانے کے لیے باہر نکلنے کو عزت سمجھا. جی، اطاعت کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اور تمہارا فریضہ ہے، اور اس کے ذریعے تم قوم کی تعمیر کر رہی ہو، اس کی معمار بن رہی ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عزت کا یہ پیغام، یہ مقام دیا تھا. اب تم میں سے جو چاہے اس عزت کے مقام کو اختیار کرے، اور جو چاہے ذلت کے مقام کو اختیار کرے، جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اتنا ہی رکھتے ہیں. تو یاد رکھو، اب ہمیں اپنے دماغ کو سیدھا کرنا ہے. الٹا ہو گیا ہے تو اس کو سیدھا کرو. یہ درس اسی لیے تو ہے. الحمدللہ اس درس کے ذریعے سے بہت سے الٹے دماغ سیدھے ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ جو گناہ کو نیکی سمجھتے تھے، اب وہ گناہ کو گناہ سمجھنے لگے، نیکی کو نیکی سمجھنے لگے. یہ بیک ہو رہے ہیں نا. ابھی تک نیکی کرنے والے نہیں بنے، درس کو سنتے سنتے اس درجے تک تو آئے ہیں کہ یہ نیکی ہے اور یہ گناہ ہے. ابھی اور اتنا بیک ہونا ہے کہ نیکی پر عمل ہوگا، گناہ سے بچیں گے. ابھی تک تو گناہ کو نیکی سمجھتے تھے، نیکی کو گناہ سمجھتے تھے. یہ درس کی برکت سے اتنا کچھ لوگوں کا ذہن میں تو آ گیا کہ نہیں، یہ گناہ ہے اور یہ نیکی ہے. تو یہ کیا ہم بیک نہیں ہوئے؟ اور بھی ہونا ہے کہ اب نیکی پر عمل ہوگا، گناہ سے بچیں گے. اس کے بعد اور بیک ہونا ہے کہ اس کی دعوت دیں گے. تو یہ ہے دین کو زندہ کرنا. اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھا دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جتنا بھی شادی شدہ ہے تو ان میاں بیوی کے درمیان میں جوڑ اور محبت پیدا فرما دے، اور اس بیوی کو اپنے شوہر کی جو عزت شریعت نے دی ہے اس کے مطابق اس کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.